میں نے دیکھا میری بھابھی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ دوپہر کے وقت بھائی تو نہیں ہوتے۔ پھر یہ کون تھا جو بھابھی کے ساتھ اس کمرے میں لگا ہوا تھا؟ میں نے جب دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری بھابھی اس سے کہہ رہی تھی کہ اور زور سے کرو، اور زور سے کرو۔ میں نے جب دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ابو تھا جو میری بھابھی کو سکون پہنچا رہا تھا۔ میرا نام فراز ہے، میری عمر 19 سال ہے، ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کا نام جنید ہے، اور میری بھابھی کا نام نادیہ ہے۔ میری بھابھی کی عمر 20 سال ہوگی۔ میرے بھائی کی شادی ابھی پچھلے مہینے ہی ہوئی ہے۔ گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، ایک میرے امی اور ابو، بڑا بھائی اور اس کی بیوی، اور میرے ابو کی عمر 45 سال ہے اور میری امی کی 42 سال ہے، لیکن وہ دونوں ابھی بھی جوان لگتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی شکل و صورت سے اتنا خوبصورت بھی نہیں، وہ بالکل سیدھا سا بندہ ہے، اپنے کام میں مگن رہنے والا انسان ہے۔ لیکن میں اپنی بات کروں تو میں دکھنے میں اچھا ہوں اور میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ میرے بھائی کی جب سے شادی ہوئی ہے، میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری بھابھی اور میرے بھائی میں کچھ خاص بنتی نہیں ہے۔ ابھی تو صرف 1 مہینہ ہی گزرا ہے، ان کے کمروں سے ان کے جھگڑوں کی آوازیں آتی ہے، اور ابو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھائی ڈھیلا ہے، وہ بھابھی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اور میں بھی یہی سوچ کے پریشان تھا کہ کہیں بھابھی بھائی سے تنگ آ کے باہر والے بندے سے اپنا چکر نہ چلا بیٹھے۔ اور آخرکار میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ بھائی کی جگہ میں بھابھی کو خوش رکھوں گا۔ بھابھی کو کچھ بھی ضرورت ہوتا تھا تو میں اس کے بھاگ کے کام کرتا تھا۔ بھائی کی ذمہ داری ساری میں نے اٹھا لی تھی، سوائے ایک ذمہ داری کو چھوڑ کر، وہ جو رات کو پوری کی جاتی ہے، کیونکہ میرا بھائی سارا دن اپنے کام پہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہوتا تھا تو بھابھی مجھے جو چیز بھی کہتی تھی میں فوراً اس سے لا کے دیتا، اور میں جب بھی باہر جاتا اپنی بھابھی کے لیے چاکلیٹ وغیرہ کھانے کا کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا، صرف اس لیے کہ ان کو باہر والے کسی بھی بندے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے لگتا تھا کہ عورت کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے ہر چیز پوری کی جائے، لیکن میں غلط تھا۔ عورت کی اصل ضرورت اور ہوتی ہے جو میرا بھائی پورا نہیں کر رہا تھا۔ یہ خود ایک دن مجھے بھابھی نے بتایا۔ میں نے اپنی بھابھی سے باتوں میں پوچھ لیا کہ بھابھی تمہیں اس گھر میں رہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ میری بھابھی کہنے لگی ہاں فراز، باقی تو سب ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے میں نے شادی کی ہے تو وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھابھی کیا بولنا چاہ رہی تھے۔ میں نے کہا بھابھی کھول کے بولیں، آپ کو کیا نہیں ملا مجھے بتائیں، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ میری بھابھی کہنے لگی میں تمہیں بتا ہی تو نہیں سکتی نا، اگر وہ بتانے کی ہوتی تو میں کب سے تمہیں بتا چکی ہوتی۔ بھابھی بھی مجھے اشاروں میں سمجھانا چاہتی تھی، مجھے سمجھ تو آ رہا تھا، لیکن میں وہ بھابھی سے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا آپ کو جو بھی ضرورت ہو، کچھ بھی منگانا ہو، بلا جھجک آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میری بھابھی کو جب بھی پارلر جانا ہوتا تھا، شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا، اس کا ایک کام میں کرتا تھا، باوجود اس کے وہ پھر بھی بھائی سے چڑچڑی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی کو آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن گھر پہ امی نے مجھے کہا کہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ دو اور شام میں واپسی لے جانا۔ بھابھی میری گھر پہ اکیلی تھی۔ میں نے امی کو خالہ کے گھر چھوڑ کے آیا تو میں نے سوچا کہ آج اپنی بھابھی سے باتیں کروں گا۔ مجھے بھابھی نے کہا کہ جاؤ بریانی لے کر آؤ، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا رکو بھابھی، میں 2 بریانی لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی فلاں جگہ سے لاؤ۔ وہ جگہ جہاں سے بھابھی منگوانا چاہ رہی تھی وہ تھوڑا دور تھا۔ میں نے کہا بھابھی وہ تو بہت دور ہے اور آپ کو پتہ ہے دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن پھر میں نے حامی بھالی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی باہر قدم رکھا، بائک کو کک مارنے ہی لگا، مجھے یاد آیا میں نے اپنا والیٹ تو اٹھایا ہی نہیں۔ میں الٹے پاؤں واپس گھر میں داخل ہوا۔ میں گھر آیا تو بھابھی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید وہ اپنی امی سے بات کر رہی ہوگی۔ میں اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا تاکہ لیکن میرے کانوں میں جب آواز پڑی تو میں حیران ہوا
کہ وہ یہ باتیں اپنی امی سے تو نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی آئیں، میرا دیور گیا ہے بریانی لینے، آنے جانے میں 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، جب تک ہم بھی فارغ ہو جائیں گے۔ میں نے یہ سن لیا تھا اور میری بھابھی کو نہیں پتا تھا کہ میں واپس گھر میں داخل ہو چکا ہوں، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں شاید چلا گیا ہوں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسی چیز کے لیے میں بھابھی کا ہر کہنا مانتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں چپ چاپ دیکھتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور دبے پاؤں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں اوپر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ 20 منٹ بعد جا کے نیچے دیکھوں گا۔ آج میں اپنی بھابھی کو پکڑ ہی لوں گا کہ وہ کس کے ساتھ ملتی ہے۔ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے 20 سے 25 منٹ گزر گئے اور مجھے نیچے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ بھابھی نے کسی کو اندر بلایا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ 10 منٹ بعد جاؤں گا، اور پھر میں مزید 10 منٹ انتظار کرنے لگا۔ بھابھی 10 منٹ بعد آئی۔ بھابھی کے کمرے میں گیا تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے کان لگا کے اندر سننے کی کوشش کی تو میری بھابھی کسی کو کہہ رہی تھی کہ کتنے دنوں بعد آج ہمیں موقع ملا ہے، میں تو ترستی رہتی ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ اندر ضرور کوئی مرد تھا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ میں اندر دیکھوں کہ آخر کون سا مرد ہے جس کے ساتھ میری بھابھی یہ والا کام کر رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کو وہ والا کام کرنے دیتا ہوں اور میں بھی ان کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کرتے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ بعد میں بھابھی کو دکھا کے ان سے فائدہ لے سکوں، لیکن مجھے اندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اور بالآخر تنگ آ کر میں نے دروازہ بجایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بجایا اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یقیناً میری بھابھی ڈر گئی ہوگی کہ مین دروازہ تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا، پھر یہ ڈائریکٹ ان کے کمرے تک کون پہنچا، اور پھر 2 منٹ بعد میری بھابھی نے دروازہ کھولا اور سامنے ہی میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگی، فراز تم کب آئے اور تم نے دروازہ کب کھولا؟ تم نے بیل بھی نہیں بجائی۔ میں نے کہا، بھابھی میں باہر ہی کب گیا تھا، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اندر کون ہے۔ میری بھابھی کہنے لگی، کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں اندر کمرے میں گھس گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے باتھ روم میں بھی دیکھا، مجھے یہ تو پکا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مرد ہے۔ میں نے پردوں کے پیچھے بھی دیکھا، اور پھر میں نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ابو تھا۔ میں نے کہا، ابو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرا ابو کہنے لگا، چھوڑو فراز، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ پھر جانے لگا۔ میں نے کہا، نہیں ابو رک جائیں، مجھے بتائیں آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر میرا ابو کہنے لگا، فراز تمہیں تو پتہ ہے تمہارا بھائی مینٹل قسم کا ہے، وہ اپنی بیوی کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا، اور میں نے کہا گھر کی بات ہے، گھر میں رہ جائے، اسی لیے میں اس کی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ابو آپ کیسے کر رہے تھے؟ پھر میں نے بھابھی کو کہا، میں نے کہا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر وہ کہنے لگی، ہاں نہیں تو اور کیا کرتی، تمہارا بھائی ہے، یہ ہے ہی ایسا، یہ تو شکر ہے انکل نے میرا دل رکھ لیا، ورنہ میں تو اس گھر میں ایک دن بھی نہیں رکنا چاہتے تھے۔ میں نے تو اتنی بھابھی کی خدمت کی تھی اور مجھے اس کا صلہ یہ ملا کہ پھل میرا ابو کھا رہا تھا۔ اور پھر میرا ابو مجھ سے کہنے لگا، فراز یہ جو بات ہوئی ہے گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، تمہیں تو پتہ ہے تمہاری امی کا وہ مجھے جان سے ہی مار دے گی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہی اس کام میں لگا ہوا ہے تو مجھے شرم کیسے؟ میں نے کہا، ابو میری پھر بھی ایک شرط ہے۔ پھر میرا ابو کہنے لگا، ہاں بولو کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، مجھے بھی بھابھی کے ساتھ یہ والا کام کرنا ہے۔ پھر میرا ابو کہنے لگا، نہیں فراز یہ تو تم نہیں کرو۔